الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة التغابن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الى آخر السورہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا انس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، مجھے یہ سہولت حاصل ہو گئی ہے کہ پوری سورہ تغابن کی تلاوت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ اس کی تلاوت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمہ اللہ کی آواز میں سن چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس سورہ مبارکہ کا درس شروع کروں، تمہیداً پہلے چند باتیں نوٹ کر لیجیے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن حکیم میں کس مقام پر ہے اور اس کا سیاق و سباق کیا ہے؟ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن حکیم کا 2/3 حصہ مکی ہے، یعنی مکی صورتوں پر مشتمل ہے۔ صرف 1/3 حصہ ہے جو مدنی صورتوں پر مشتمل ہے۔ یہ مدنی صورتیں قرآن حکیم میں 6 گلدستوں کی شکل میں ہیں۔ سب سے بڑا گلدستہ حجم کے اعتبار سے وہ بالکل آغاز میں ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، 6.25 پارے، لیکن تعداد 4 ہی ہے۔ پھر 2 سورتیں آتی ہیں، سورہ انفال، سورہ توبہ۔ پھر تقریباً 6 پاروں کے بعد ایک سورت آتی ہے، سورہ نور۔ پھر آگے جا کر سورہ احزاب۔ پھر 3 سورتیں، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ فتح، سورہ حجرات۔ اور آخری گلدستہ جو تعداد سور کے اعتبار سے سب سے بڑا گلدستہ ہے، وہ ہے جو سورہ حدید سے شروع ہو کر اور سورہ تحریم پر ختم ہوتا ہے۔ تقریباً 1.25 پارہ ہے، لیکن یہ تعداد میں 10 سورتیں ہیں۔ یہ جو 10 صورتیں ہیں، ان میں خاص طور پر 5 وہ ہیں کہ جن کا آغاز ہوتا ہے تسبیح باری تعالیٰ سے، سبح للہ یا یسبح للہ، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے۔ چنانچہ سورہ حدید اس سے شروع ہوئی، پھر سورہ حشر شروع ہوئی، پھر سورہ صف شروع ہوئی، انہی الفاظ، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ پھر فعل مضارع کی شکل میں یہ سورہ جمعہ اور سورہ تغابن، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سورہ جمعہ بھی اور سورہ تغابن بھی۔ تو ویسے تو یہ 10 کی 10 سورتیں بڑی اہم ہے، خاص اعتبار سے وہ میں بھی عرض کروں گا کس اعتبار سے، لیکن ان میں یہ 5 جو ہیں جن کا آغاز ہوتا ہے تسبیح سے، ان کی بڑی امتیازی شان ہے۔ یہ جو 10 صورتوں کا گلدستہ ہے مدنی صورتوں کا، ان کے بارے میں چند باتیں نوٹ کر لیجئے جو ان میں مشترک ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ یہ تقریباً تمام صورتیں وہ ہیں کہ جو مدنی دور کا جو نصف آخر ہے اس میں نازل ہوئی۔
یعنی سن 5 ہجری کے بعد. صرف ایک استثناء ہے، وہ سورۃ الحشر ہے، باقی 9 سورتیں یہ سن 5 ہجری کے بعد کی. دوسری قدر مشترک یہ ہے کہ ان سورتوں میں خطاب نہ کفار سے ہے، نہ مشرکین سے ہے، نہ اہل کتاب سے ہے. کل کا کل خطاب ہے امت مسلمہ سے. آپ کو معلوم ہے مکی صورتوں میں زیادہ تر خطاب مشرکین سے، کفار سے، منکرین سے، آخرت کے منکر ہیں، مشرک ہیں، انہی سے جرح ہوتی ہے، انہی سے جدال ہوتا ہے، انہی سے مباحث ہیں. لیکن ان صورتوں میں ان سے کوئی خطاب ہے ہی نہیں، بلکہ روح سفر بھی نہیں. پھر مدنی صورتیں بڑی جو ہیں، سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، ان میں آپ نے دیکھا اہل کتاب سے خطاب ہے، بہت اہم اس کا حصہ جو ہے، یہود سے، نصارہ سے. ان صورتوں میں ان سے بھی کوئی خطاب نہیں. سارا خطاب ہے امت مسلمہ سے. اور امت مسلمہ کے حوالے سے بھی ایک خاص بات کہ یہ جو مدنی دور کا نصف آخر ہے، سیکنڈ ہاف آف دی مدنی پیریڈ، اس میں مسلمانوں میں کچھ اضمحلال کے آثار ظاہر ہو گئے تھے اوسط کے اعتبار سے. ان کے جوش جہاد میں کچھ کمی، جذبہ انفاق میں کچھ کمی، شوق شہادت میں کچھ کمی، اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینے کے جذبے میں کچھ کمی. یہ آثار ہو گئے تھے نمایاں. کیوں ہو گئے تھے اس کو سمجھ لیجئے. یہ نہ سمجھیے کہ جو سابقون الاولون تھے ان کے جذبے میں کمی ہو گئی تھی، نہیں، معاذ اللہ. ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی اور طلحہ اور زبیر اور حمزہ، ان کے اندر کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. لیکن چونکہ اب بڑے پیمانے پر ایکسپینشن ہو رہی تھی، جو نیا خون داخل ہو رہا تھا، ابھی اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے، ابھی وہ ان مراحل سے نہیں گزرے ہیں. مہاجرین جو آئے تھے مکے سے، وہ کیسی کیسی آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزر کر آئے تھے، کندن بن چکے تھے. اب یہ ظاہر بات ہے کہ ابھی جو اتنا تازہ خون آ رہا ہے، تو اگر اوسط کا حساب لگائیں گے تو گویا کہ کچھ اضمحلال، کچھ کمی. یہی وجہ ہے کہ اس صورتوں میں کوئی ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہے. تمہیں کیا ہو گیا؟ سورہ حدید میں آپ دیکھیں گے، جو کہ اس کی پہلی صورت ہے، یہ ام المسبحات، ما لکم لا تؤمنون باللہ. کیا ہو گیا مسلمانوں تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ یا جیسے سورہ صف میں فرمایا کہ جو لوگ کہیں کچھ اور کریں کچھ اور، اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر بھڑکتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. یہ آپ کو مشترک ملے گا ان تمام صورتوں کہ ذرا توجہ دلائی جا رہی ہے. تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ تمہارے ایمان کی گہرائی میں، ایمان کی گہرائی میں، پھر جوش انفاق میں، جذبہ جہاد میں کیوں کبھی پیدا ہو رہی؟ اس اعتبار سے گویا کہ یہ ہمارے لیے دور زوال کی امت مسلمہ کے لیے اہم ترین صورتیں ہیں پورے قرآن. ہمارے اندر تو وہ زوال انتہا کو پہنچ چکا ہے نا، وہاں تو ابھی یوں سمجھیے کہ کچھ آثار ظاہر ہوئے تھے، کچھ آثار ظاہر ہوئے تھے. ہم تو اس زوال کی انتہا کو پہنچے ہوئے. اس اعتبار سے موجودہ جو امت مسلمہ ہے، جسے میں کہہ رہا ہوں دور زوال کی امت مسلمہ، اس کے لیے قرآن حکیم کا اہم ترین حصہ یہ 10 صورتیں ہیں. سورہ حدید، سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ ممتحنہ، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، پھر سورہ تغابن، پھر سورۃ الطلاق، سورۃ التحریم. 10 صورتیں. اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جھنجھوڑنے کا انداز اور لوگوں کو جو ایمان کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے آمادہ کرنے کا انداز. اب اس میں ایک اور بات نوٹ کیجئے کہ ان چھوٹی چھوٹی صورتوں میں قرآن حکیم کے بڑے مضامین کے خلاصے دے دیے گئے. مثلاً آپ کو معلوم ہے نفاق کا مضمون سورہ نساء میں، سورہ توبہ میں، سورہ احزاب میں کس قدر وضاحت کے ساتھ آتا ہے. منافقین کا تذکرہ، نفاق کی علامات کیا ہیں، نفاق کی ہلاکت آفرینی کیا ہے. لیکن اس کے لیے اب اتنی لمبی لمبی صورتیں پڑھیں
یہ دور زوال کے لوگ جو ہیں وہ ذرا کچھ آسانی پسند بھی ہو گئے ہیں، لہذا انہیں خلاصوں کی ضرورت ہے۔ جیسے کمزور طالب علم ہوتے ہیں، وہ پوری ٹیکسٹ بکس نہیں پڑھ سکتے تو کچھ خلاصے انہیں درکار ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے ہماری کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے کل 11 آیات پر مشتمل سورۃ المنافقون، جس میں مرض نفاق کے اسباب کیا ہیں، اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے، اس کے مدارج اور مراحل کیا ہیں، اور پھر اس کی علامات کیا ہیں، یعنی جو میڈیکل ٹرمینالوجی میں ایٹیولوجی کیا ہے، پروگنوسس کیا ہے، سمپٹومیٹولوجی کیا ہے، ٹریٹمنٹ کیا ہے، اس کا کیوریٹو ٹریٹمنٹ کیا ہے، اگر مرض کی چھوت لگ جائے تو علاج کیسے ہوگا، اور اس سے بچنا جو ہے پریونٹیو ٹریٹمنٹ کیا ہے کہ اس کی چھوت سے بچا جا سکے، یہ سارے مضامین منافقت اور نفاق کے بارے میں 11 آیات کے اندر خلاصہ ہے۔ اسی طرح جہاد اور قتال فی سبیل اللہ، یہ کس لیے؟ اب آپ دیکھتے ہیں سورہ بقرہ سے جو مضمون شروع ہوا، سورہ محمد ہے، پھر سورہ نساء ہے، سورہ آل عمران ہے، پھر سورہ توبہ ہے، سورہ انفال ہے، سورہ احزاب، جہاد قتال جہاد قتال۔ یہ جہاد اور قتال کا مقصد کیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے؟ پھر یہ کہ اس کے لیے لوگ کیسے پروکیور ہوں گے، کیسے فراہم کیے جائیں گے، قوت کہاں سے آئے گی؟ ظاہر بات ہے کہ لوگ ہوں گے تو پھر جہاد کریں گے، قتال کریں گے۔ وہ لوگ کہ جن کے اندر ڈیپتھ آف کمٹمنٹ ہو، وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو ہمہ وقت جو ہے اس کام کے لیے، اس کاز کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر کے اپنا سب کچھ تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہو، کہاں سے آئیں گے، کیسے لے آئیں گے؟ یہ سارے مضامین سورہ صف کے اندر آپ کو مل جائیں گے۔ چھوٹی سورت ہے، 14 آیتیں ہیں۔ حضور کا مقصد بعثت کیا ہے؟ جہاد اور قتال دونوں کا معاملہ اس سورہ مبارکہ میں۔ اسی طرح ایمان کا موضوع جو ہے وہ اصل مکی صورتوں کا موضوع ہے، یہ تو مدنی صورتوں کا موضوع نہیں ہے۔ مکی صورتوں میں ایمان اللہ پر، ایمان اللہ کی صفات پر، ایمان اللہ کی توحید پر، ایمان بعث بعد الموت پر، ایمان حساب کتاب پر، جزا و سزا پر، جنت پر، دوزخ پر، ایمان ملائکہ پر، ایمان وحی پر، ایمان کتابوں پر، انبیاء پر، رسول پر، یہ ساری بحثیں جو ہے یہ تو مکی صورتوں کی بحثیں ہیں۔ لیکن یہ 18 آیات پر مشتمل سورہ تغابن میں خلاصہ ہے پورے مکی قرآن میں ایمان کے مباحث کا۔ یہ میں نے 3 مثالیں آپ کو دے دی ہیں، تو ان چند امور کو ذہن میں رکھیں۔ تو اس حوالے سے یہ سورہ مبارکہ جو ایمان کے موضوع پر قرآن حکیم کی جامع ترین سورت ہے، میں کوشش کروں گا کہ ویسے تو 18 آیتیں ہیں، خاصا طویل معاملہ ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ زیادہ تفاصیل میں نہ جاؤں، لیکن یہ کہ پوری سورت کا اوور ویو آپ کو حاصل ہو جائے، بحثیت مجموعی اس کے مضامین۔ ترتیب کیا ہے وہ ترتیب پہلے نوٹ کر لیجئے۔ اس کے 2 رکوع ہیں، پہلے رکوع میں 10 آیات، دوسرے میں 8۔ 10 آیات کا بریک اپ کیا ہے کہ پہلے 7 آیات میں ایمانیات ثلاثہ کا بیان ہے، نریشن ہے، اللہ کی توحید، ذات و صفات، پھر یہ کہ رسالت، پھر معاد، نریشن، یہ ایمانیات ثلاثہ ہے۔ توحید پر ایمان، معاد پر ایمان، رسالت پر ایمان۔ پھر 3 آیات میں دعوت دی گئی، یہ حقائق تو اپنی جگہ ہے، تم مانو تب بھی ہے، نہ مانو تب بھی ہے۔ اللہ تو ہے اور اس کی یہ صفات ہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تمہیں مر کر اٹھنا ہے، جی اٹھنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تمہاری عافیت اس میں فآمنوا، ایمان لاؤ، مانو، تصدیق کرو، یقین کرو ان چیزوں پر۔ تو 7 آیتوں میں ایمانیات ثلاثہ کی نریشن یا بیان، اور 3 آیتوں میں زوردار دعوت ایمان کی۔ یہ پہلا رکوع ہے۔ دوسرے رکوع کی 8 آیات میں پھر یہی تقسیم ہے۔ 5 آیات میں ایمان کے ثمرات کیا ہیں، اگر ایمان ہے تو اس کی علامتیں کیا ہوگی۔ ایمان دل میں اگر ہے تو انسان کی سوچ میں، نقطہ نظر میں، اس کے اینگل آف ویو میں، اس کی ویلیوز میں کیا، اس کے احساسات میں، اس کی نفسیات میں کیا انقلاب آتا۔ ظاہر بات ہے کہ ایک شخص ہے جو اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، رسالت کو مانتا ہے، اگر واقعتاً مانتا ہے، دلی یقین کے ساتھ مانتا ہے، تو اس کے کچھ اثرات ہوں گے نا۔ آخر آم کا درخت ہے تو آم کا پھل اس پر لگے گا، نیمبو کا پودا ہے تو نیمبو کا پھل اس پر آئے گا، کچھ ثمرات ہوتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ ایمان کے کچھ ثمرات ہیں۔ یہ گویا کہ میرے اور آپ کے لیے اہم ترین حصہ ہوگا کہ کسوٹی ہمارے پاس آ جائے گی کہ ہم ناپ لیں کہ ہمارے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے۔
آیا یہ صرف ایک عقیدے کی پوٹلی بنی ہوئی کہیں رکھی ہوئی ہے دماغ کے کسی گوشے میں، یا واقعی وہ ہمارے ذہن اور فکر اور سوچ اور ہمارے ویلیو سٹرکچر کے اندر پرمیٹ کر گئی ہے، سرایت کر گئی ہے، پورے وجود میں سرایت کر گیا ہے یا نہیں؟ آیا وہ ثمرات ہیں ہمیں اپنی زندگی میں نظر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، تو پھل جو ہے دیکھ کر ہم دیکھ سکیں گے کہ آیا واقعتاً وہ ایمان ہم میں ہے یا نہیں ہے، اور اگر یہ احساس ہو کہ نہیں ہے تو پھر معلوم ہوگا کہ سب سے پہلے اس کمی کو پورا کرنا ضروری ہے۔ تو 5 آیتوں میں پھر ثمرات بیان، ثمرات ایمان کا بیان، اور پھر 3 آیتوں میں زوردار دعوت کہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو۔ اس طریقے سے یہ ایک انالیسس آپ کے سامنے، سائنٹیفک انالیسس ہے بالکل۔ 10 آیات پر پہلا رکوع مشتمل ہے، 7 آیات میں ایمانیات ثلاثہ کی نریشن، 3 میں ایمان کی دعوت، 8 آیات دوسرے رکوع کی ہے، 5 میں ثمرات ایمان کا بیان اور 3 میں پھر دعوت زوردار۔ اب بسم اللہ کیجئے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے، ہر وہ ہستی جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ کیا معنی ہے اس کی؟ دیکھیے تسبیح، اب تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تسبیح ہے، لیکن لفظی معنی کیا ہے تسبیح کے، اور کس معنی میں کائنات کی ہر شے تسبیح کر رہی ہے؟ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، 5 سورتیں شروع ہوئی ہیں اسی مضمون سے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب سبح یسبح، ماضی اور مضارع دونوں لا کر تمام زمانے جو ہے ان کا احاطہ ہو گیا، ماضی بھی، حال بھی، مستقبل بھی۔ فعل مضارع میں آپ کو معلوم ہے عربی زبان میں حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے، اور ما فی السماوات و ما فی الارض، کل کون و مکان اس کے اندر آ گئے۔ تو کائنات کا ذرہ ذرہ اور ذرے سے لے کر بڑے سے بڑے سیاروں تک اور جملہ مخلوقات اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں۔ کس معنی؟ دیکھیے سبح یسبح کے معنی عربی زبان میں تیرنے کے ہیں۔ تیرنے سے مراد کیا؟ پانی کی سطح پر کوئی شے برقرار رہے، ڈوبے نہیں، یا فضا میں یا خلا میں جو اس کا مدار ہے اس پر قائم رہے، یہ تیرنا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں آپ نے دیکھا ہوگا کل فی فلک یسبحون، یہ تمام سیارے، یہ جتنے کرے ہیں، یہ سب کے سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ سبح یسبح تیرنا، سبح یسبح تیرانا۔ اب یہ فعل متعدی بن گیا، تیرنا فعل لازم ہے، خود تیرنا، اور فعل متعدی کسی کو تیرانا، یعنی کسی کو اس کی اصل سطح پر برقرار رکھنا۔ اللہ کو تیرانے کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کا جو مقام بلند ہے اس پر اسے برقرار رکھو، اس کے ساتھ کوئی ایسا تصور وابستہ نہ کر دو جو اس کے شایان شان نہ ہو۔ وہ ایک ذات کامل ہے، اس کی قدرت کامل، اس کا علم کامل، اس کی حکمت کامل، وہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ضعف سے، ہر عجز سے، ہر احتیاج سے وراء الورا ثم وراء الورا، اعلیٰ منزہ۔ یہ کیفیت، یہ تصور جو ہے یہ ہے تسبیح۔ یہ صرف کہنے کا نام نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کو اس کے اس مقام بلند پر برقرار رکھنا، یہ تسبیح۔ اسے کہیں گرا نہ دو، کوئی تصور ایسا کہ اس کے شایان شان نہ ہو اس کے ساتھ وابستہ نہ کر دیں۔ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے، ہر عجز سے وہ منزہ ہے، اعلیٰ ہے، ارفع، پاک۔ پاک اس معنی میں، پاک اس معنی میں نہیں کہ معاذ اللہ کو ناپاکی کا کوئی تصور اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ ہم تو کسی کپڑے کو ناپاک ہو گیا تھا پاک کر رہے ہیں، وہ تصور نہیں۔ اللہ کے ساتھ کوئی ایسا تصور نہ آنے پائے کہ جو اس کی مقام رفیع کے منافی ہے، اس کی شان کے۔ اس معنی میں کائنات کا ذرہ ذرہ جو تسبیح کر رہا ہے وہ تسبیح حالی ہے۔ ہر شے اپنے وجود سے اعلان کر رہی ہے کہ میرا پیدا کرنے والا ہر عیب سے پاک ہے۔ دیکھیے کوئی تصویر بہت اعلیٰ ہو تو وہ زمان حال سے اپنے مصور کی تعریف کر رہی ہوتی ہے۔ تصویر میں تو کوئی شے نہیں ہے، تو مصور کا فن ہے نا۔ آپ تصویر کی تعریف کرتے تو اصل میں تو مصور کی تعریف کرتے۔ کسی بڑھئی نے بہت عمدہ میز بنائی، کرسی بنائی، آپ تعریف کرتے تو تعریف کس کی؟ کرسی کی نہیں ہے، اس بڑھئی کی۔
تو اس کائنات میں جیسے کہ سورہ ملک کے شروع میں کہا گیا، تم ہماری اس کائنات کے اندر چاروں طرف دیکھ لو، فرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تمہیں کہیں کوئی رکھنا، کہیں کوئی خامی، کہیں کوئی کمی نظر نہیں آئے۔ تو اگر یہ تخلیق کامل ہے تو کامل ذات تو اس کی ہوئی جس نے کہ اس کو بنایا ہے۔ تو ذرہ ذرہ اس کی گواہی دے رہا ہے کہ میرا بنانے والا ہر اعتبار سے ہستی کامل ہے، جس کے علم میں، جس کی حکمت میں، جس کے اختیار میں، جس کی قدرت میں کہیں کوئی کمی نہیں۔ یہ تو ہے وہ تسبیح حالی جو کائنات کی ہر شے کر رہی ہے۔ ویسے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ شاید ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کوئی زبان بھی دے رکھی ہے۔ پرندوں کی اپنی زبان ہے، یہ نباتات بھی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی کمیونیکیٹ کرتے ہیں، زبانیں ہیں۔ چونکہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی شے نہیں ہے اس کائنات میں جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ چونکہ تسبیح حالی تو ہماری سمجھ میں آ گئی کہ ہر شے اپنے وجود سے تسبیح کر رہی ہے، زبان حال سے تسبیح کر رہی ہے، لہذا اس کا امکان ہے میرے نزدیک اللہ نے ہر شے کو کوئی زبان بھی دی ہو۔ جیسے سورہ حامیم سجدہ میں آتا ہے قیامت کے دن ہماری اپنی کھالیں، ہمارے اپنے ہاتھ، ہماری اپنی آنکھیں ہمارے خلاف گواہی دیں گے، اور ہم گھبرا کر کہیں گے لما شہدتم علینا، ارے بھائی تم تو میری کھال تھی اور تم میرا ہاتھ تھے، تم میری آنکھیں تھیں، تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ کیا کہیں گے وہ؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں بھی اس اللہ نے گویائی عطا کر دی ہے جس نے ہر شے کو گویائی دی۔ تو گویا کہ ہر شے کی گویائی کا بھی کوئی نہ کوئی مفہوم ہے ازرو قرآن مجید، لیکن وہ ہمارے فہم سے بالا ہے۔ البتہ یہ کہ ہر شے اپنے وجود سے گویا کہ زبان حال سے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، ہمارا سمجھ میں آتا۔ اس کے بعد فرمایا لہ الملک۔ ان صورتوں میں خاص طور پر آپ دیکھیں گے، اس نقطے کو یہی نوٹ کر لیجئے، اللہ کی صفات میں جو سب سے زیادہ نمایاں کی گئی ہے وہ ملک، بادشاہی اسی کی ہے۔ سورہ حدید کے جو اس کا ابتدا ہے، جو ام المسبحات ہے، یہ آخری سورت ہے مسبحات میں سے، ابتدائی جو ہے سورہ حدید، اور وہ ام المسبحات، اس میں پہلی 6 آیات جس میں ذات و صفات باری تعالیٰ کا بیان ہے بہت اعلیٰ علمی سطح پر، اس میں 2 مرتبہ یہ مضمون آیا لہو ملک السماوات والارض، لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی۔ اور 2 جگہ پر آپ دیکھیں گے انہی صورتوں میں، سورہ جمعہ میں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، الملک، سب سے پہلے اس کی طرف اشارہ کیا۔ اسی طرح سورہ حشر کی لاسٹ بٹ 1 آیت جو ہے آخری سے پہلی، اور یہ آج پورے قرآن میں اس اعتبار سے بڑی یونیک ہے کہ ایک آیت میں اللہ کے 9 اسماء آئے ہیں، 8 آئے ہیں تسلسل کے ساتھ۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ کسی اور مقام پر آپ کو نہیں ملیں گے، 4 سے زیادہ کہیں نہیں ہے، یہاں 8 ہے، لیکن ان میں بھی پہلا الملک، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ یہ تصور جو ہے اس کو نوٹ کر لیجئے، قرآن مجید کا اہم ترین تصور ہے کہ اسلام در حقیقت اللہ کی بادشاہت قائم کرنا چاہتا ہے، اللہ کا نظام، لہ الملک، بادشاہی اسی کی ہونی چاہیے، زمین اس کی ہے، اس کا قانون چلنا چاہیے، ساورنٹی اس کی ہے، ان الحکم الا للہ لا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکم اور حاکمیت کے اختیار میں کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، کوئی بادشاہت میں اس کا ساتھی نہیں۔ یہ تصور ذہن میں رکھیے کہ اصل میں مدنی دور کا جو امتیاز ہے وہ تو یہی ہے کہ اللہ کی حکومت قائم ہو گئی ہے، مکے میں دعوت ہو رہی ہے، تربیت ہو رہی ہے، تزکیہ ہو رہا ہے، تیاری ہو رہی ہے، ایک قوت جو ہے فراہم کی جا رہی ہے، لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہے، ان کو بھٹیوں سے گزارا جا رہا ہے، ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے، ان کی تربیت اور تزکیے کا عمل جاری ہے، لیکن کاہے کے لیے؟ اللہ کی بادشاہت۔ اور نوٹ کیجئے
کیونکہ ظاہر بات ہے کہ انجیل بھی آخر اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا، اس میں ہو گئی ہے، ترمیمیں ہو گئی ہیں، ہم اس کو کسی کو سند کے طور پر تو نہیں لا سکتے، لیکن جو چیزیں کہ ایک طرح کی مشابہت رکھتی ہو قرآن کے ساتھ وہ تو یقیناً قابل قبول ہے۔ ان کی جو سورہ فاتحہ ہے لارڈز پریئر، ان کے الفاظ ذرا نوٹ کیجئے، Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heavens۔ اے رب تیری حکومت آئے، تیری بادشاہی آئے، تیرا نظام قائم ہو، تیری مرضی اسی طرح زمین پر بھی پوری ہو جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے۔ آسمانوں میں گیلیکسیز ہوں، سیارے ہوں، ستارے ہوں، سب کے سب تیرے حکم کے مطابق حرکت کر رہے ہیں۔ لہو اسلم من فی السماوات و من فی الارض۔ ہاں زمین میں فساد ہے، زمین میں پروردگار تیری بات نہیں مانی جا رہی، تیرے خلاف بغاوت ہے۔ اے رب تیری حکومت زمین میں بھی قائم ہو جائے، اے رب تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے زمین میں بھی پوری۔ یہ ذہن میں رکھیے، لہو الملک، بادشاہی اسی کی، وَلَهُ الْحَمْدُ۔ اور حمد کے معنی یہ ہے کہ عربی زبان کے دو لفظ جمع کریں گے تو حمد کا مفہوم پورا ہوگا، ثنا اور شکر۔ دیکھیے ثنا کسی چیز کی جاتی ہے، اس میں کوئی خوبی ہے، آپ نے اس خوبی کو بیان کیا۔ ثنا اصل میں کہتے ہیں کسی چیز کو لوٹا دینا، تثنیہ دو کو کہتے ہیں ثنا، یعنی اس میں یہ خوبی تھی اور ہم نے مان لیا تیرے اندر یہ خوبی ہے، کسی شے کا، کسی ہستی کا کے اندر جو خوبی ہے، کوئی کمال ہے، اس کو مان لینا، اس کو تسلیم کرنا، یہ ثنا ہے۔ اور شکر یہ ہے کہ اس کی ذات سے ہمیں اگر کوئی فیض پہنچ رہا ہے، کوئی نفع پہنچ رہا ہے، میری کوئی تکلیف رفع ہوئی ہے، میری کوئی ضرورت پوری ہوئی ہے، تو اب میں شکر کرتا ہوں۔ ثنا بغیر اس کے بھی ہے، پھول ہے، مجھے کچھ حاصل ہوا یا نہیں ہوا، خوبصورت پھول ہے، آپ نے تعریف کی اس کی، لیکن یہ کہ جس شے سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا ہے، فیض پہنچا ہے، آپ کی کوئی ضرورت پوری ہوئی ہے، آپ کی کوئی احتیاج پوری ہوئی ہے، اس پر آپ شکر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے اصل میں بدقسمتی سے اس حمد کے ترجمے میں اکثر و بیشتر جو ہے تعریف کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اس سے جو اس کا اصل مفہوم کنوے نہیں ہوتا۔ اس کا مفہوم کنوے ہوگا اگر آپ ساری جو دعائیں ہیں حضور کی جو روزانہ کے معمولات میں شامل تھیں، جہاں مقام شکر ملے گا وہیں آپ کو ترانہ حمد ملے گا۔ صبح آنکھ کھلی، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، کل شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے زندہ کر دیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت طاری کر دی تھی۔ نیند بھی تو موت کی بہن ہے، اور اسی طرح ایک دن ہوگا کہ موت کی نیند سوئے ہوئے ہوں گے اور اللہ ہمیں اٹھا لے گا، الیہ النشور، پھر اسی کی طرف ہمیں چلے جانا ہے۔ اب جو اللہ کا بندہ روزانہ صبح کو آنکھ کھلتے ہی یہ زبان تو اس کے الفاظ آ جاتے ہیں، وہ کیسے ممکن ہے کہ جب حشر کے دن، قیامت کے دن جب آنکھ کھلے گی تو یہی الفاظ اس کی زبان پر نہ آ جائیں گے؟ لازماً آئیں گے، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔ بھوک لگی ہوئی تھی، اس میں علاج تھا، کمزوری تھی، ضعف تھا، کھانا کھایا، اس کو اندر تسکین ہوئی، سیری ہوئی، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ شکر تو سب سے زیادہ جو ہے اس میں شکر کا پہلو ہے۔ البتہ جو چیز جو ہے، کوئی شے ہے جس میں وہ حسن ہے، چاہے آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں بھی پہنچا تو اس کی آپ ثنا کرتے ہیں، اگرچہ یہ بھی اپنی جگہ پر ڈیبیٹیبل ایشو ہے۔ یہ انسان کے صرف احساس کی تنگی ہوتی ہے کہ وہ پھول کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا، اس کے جمالیاتی ذوق کو تسکین ملی ہے، اس کو ایک روحانی مسرت حاصل ہوئی ہے۔ انگریزی کی ایک نظم ڈیفوڈلز ہم نے پڑھی تھی میٹرک کے زمانے میں، ایک شاعر جو ہے سیر کرتا ہوا اچانک ایک ٹیلے کے اوپر سے جب چڑھا تو دیکھا کہ وادی میں پوری وادی بھری ہوئی ہے ڈیفوڈلز کے پھولوں کے ساتھ، اور وہ پھول جو ہے وہ ہوا کے اندر لہرا رہے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے I gazed and little thought what wealth the scene to me had brought۔ میں دیکھتا رہا، مجھے یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ کتنی بڑی دولت مجھے اس سین کی وجہ سے، دیکھنے کی وجہ سے مجھے ملی۔ For oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude۔
and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. کیونکہ اس دن کے بعد سے ہمیشہ مجھے یہ ہوتا ہے، میں کبھی افسردہ پڑا ہوا ہوتا ہوں، اچانک کہیں کسی جگہ پر اچانک وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے آتا ہے، پھر وہ لہلہاتے ہوئے پھولوں کو دیکھ کر میرا دل بھی لہلہانا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دولت ہے جو مجھے اس خوبصورت منظر کو دیکھ کر ملی۔ تو یہ تو در حقیقت انسان کا جو جمالیاتی حص ہے، اگر اس کے اندر بیدار ہے تو جہاں بھی اسے خیر، خوبی، کمال، حسن نظر آئے گا، اس سے اسے فیض پہنچتا ہے، چاہے وہ مادی فیض نہیں ہے، وہ ایک نفسیاتی فیض ہے، روحانی فیض ہے۔ بہرحال ان کو میں نے اس لیے واضح کیا، لہ الحمد، ایک ہے عملی توحید، ایک ہے نظری توحید۔ لہ الملک، بادشاہی اسی کی ہے، اختیار اسی کا ہے، قانون اسی کا ہے، حکم اسی کا چلے گا۔ یہ توحید ہے عملی، یہ توحید کی چوٹی ہے، کلائمیکس ہے، ضربہ سلام ہے۔ اور نظری طور پر کل حسن، کل کمال، کل خوبی کا منبع اور سرچشمہ ذات باری تعالیٰ ہے، لہذا حمد کل کی کل اللہ کے لیے۔ کسی اور شے میں اس کا ذاتی کوئی وصف ہے ہی نہیں۔ سورج میں اگر کچھ ہے تو اللہ کا عطا کردہ ہے۔ دیکھیے یہی وجہ، ہم پھول کو دیکھتے تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ دیکھا پھول کو ہے اور کیا رہے؟ سبحان اللہ۔ کوئی منظر آپ کو اچھا نظر آیا، ماشاء اللہ، گویا کہ فوراً ذہن منتقل ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ، یعنی کل کائنات کے اندر ہماری ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو اس کے پورا کیے، ہماری احتیاجات رفع ہو رہی ہیں تو اس کے ذریعے سے، ہمیں کچھ مل رہا ہے، کوئی فیض روحانی تو اس کے ہاں سے، کہیں کوئی خیر ہے، خوبی ہے، کمال ہے، جمال ہے، حسن ہے تو وہ بھی اسی کا منظر ہے۔ لہذا لہ الحمد، یہ نظری توحید کا نقطہ عروج ہے، نظری، فکری، علمی توحید، حمد۔ اسی لیے حضور نے فرمایا، ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی، التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملؤہ وتملؤ ما بین السماوات والارض۔ جب انسان کہتا ہے الحمدللہ، سبحان اللہ، تو آدھی میزان جو ہے پوری ہو گئی، آدھی میزان ہو گئی، نصف المیزان۔ اس لیے کہ اللہ کا تصور جو آدھا یہ ہو گیا، اللہ میں کوئی عیب، کوئی کمزوری، کوئی ضعف، کوئی احتیاج، کوئی نقص نہیں ہے، یہ آدھا ہو گیا۔ کل خیر، کل کمال، کل جمال، کل حسن اللہ ہی کا ہے، یہ اس کی تکمیل ہو گئی۔ دو چیزیں ہیں۔ تو سبحان اللہ ہے التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملؤہ وتملؤ ما بین السماوات والارض۔ آسمان اور زمین کی پوری فضا کو یہ کلمہ الحمدللہ یہ پر کرتا۔ اس لیے کہ معرفت خداوندی انہی دو چیزوں کا نام ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ۔ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ میں نے کل کو اتنا زور دے کر جو کہا، کیوں کہا ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے لیے وہی الفاظ مستعمل ہیں کہ جو ہم انسانوں کے لیے بھی کرتے ہیں۔ علیم، خبیر، سمیع، بصیر، انسان بھی ہے، عالم بھی ہے، علامہ بھی ہے۔ علامہ انسان ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم تمام ان اسماء کا اور ان صفات کا جب اطلاق کرتے ہیں تو دو چیزوں میں ہم عاجز ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم یہ جانتے ہیں اللہ دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے یہ ہم نہیں جانتے، نہیں جانتے۔ کیا اس کی کوئی آنکھ ہے؟ کیا اس کا بھی کوئی ریٹینا ہے؟ کیا اسے بھی روشنی کی شعاؤں کی ضرورت ہے دیکھنے کے لیے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے ہم نہیں جانتے۔ سنتا ہے، کیسے سنتا ہے ہم نہیں جانتے۔ نمبر دو، وہ کتنا سمیع ہے، کتنا بصیر ہے، کتنا علیم ہے، کتنا قدیر ہے، ہم کیسے سمجھیں گے؟ ہمارے دماغ